السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لائیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے۔ تو پلیز دوستو ویڈیو کو بھی لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز حج کرنا جب کہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت والغنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے۔ والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں کہ جی یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو، 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راروی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا۔ کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے۔ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ علم کیسے چلا جائے؟ صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے، فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے۔ ہاں، جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں؟ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم، میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے تے کسی اب آپ نے وہ سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، تو میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری حد 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 50، اب 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضامت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے
یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں ایک بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیے۔ تو میں نے کہا اب آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا اب کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟ یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں۔ اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ، مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے۔ دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں ایک دو مثالیں، ویسے ہی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے۔ اقبال کہتا واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہنے لگا کارواں لٹتے ہیں قوموں کے، پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر لٹتے ہیں، پھر قومیں، لیکن اقبال کہتا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے۔ وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہ الحمدو سے لے کر والناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدو سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی ہیں، سبحان اللہ، گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی۔ ہاں جس کو میں برے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے نا، لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کے گھر، تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی ہے، میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے، یہ اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے۔ ہاں جی، یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، رسول اللہ کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمدو سے لے کر والناس، انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں۔ تے کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تو کلمہ پڑھایا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اگے کیے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، اگے یوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا، جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو، تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دیے۔ ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں۔ ہاں میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے، میں جب میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی۔ میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا۔ 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے۔ تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے، اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا۔ بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو۔ یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں، کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چائی جا رہا،
سجدے جا کے. ہاں جی انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جڑیاں نو فرض ہے. ہاں جی اس نے یہ بھی نہیں پتہ. ہاں جی انہوں ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کسی ٹنگا جو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا, پیٹ انگلیاں دے پیٹ انہیں لائی کدی نہیں نماز. ادھروں وضو کردیا اتھی مسیح جھاڑو کردیا آ جائے گا, وضو بھی اینج کرے گا, اینج ایتھے تک پانی آئے گا. وضو کردیا دا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے. پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا, ایتھوں لے کے تے ایتھے تک کے سارا. تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں, اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں. ہاں وضو نہیں, وضو انسان کرے, لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف, فرمایا سعد کی فضول خرچی کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی. حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار, فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں, اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں, ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے, آخر کوئی وجہ تو ہے نا. ہاں جی رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی, لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے. اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ اگر رمضان سے پیار ہے تو جن کے صدقے رمضان ان سے بھی پیار کرنا. جے رمضان نال پیار ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سے تو پیار ہے, جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے, خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے, اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے, اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے. ہاں جی پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا. ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے. لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی, فروٹ سستا ہو گیا. کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی. آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنیں گی. اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنیں گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو, مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو, کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو, قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر جتنے ارب روپے لگایا, میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے, یہ ارب رکھو اپنے کوڑ. ہاں جی امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے, اب بھی کرتی رہے گی. ہاں جی میرے آقا نے جو فرمایا نا, سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا, سادہ پانی, ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں, میں نے کہا آپ لو پانی پیو, تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی. ہاں 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا, سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا. حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا, گھٹ دودھ, تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں جی تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں, قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار. کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے, رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے. قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے, ووٹ چاہیے. تو یہ قوم تو چاہتی ہے, یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے. یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا. ایک گلیاں چھوڑو, ایک ٹرانسفارمر لواؤ, ایک روڈ بن گیا, انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا. جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے, ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے, اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے, یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال, اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں. ہاں جی اے خوراکاں اور 10 سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکاں کھوا رہے, اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے, 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہوگا.
جس دن 20 دن چوچا تیار ہونا ہے برائلر تے کو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا. ہوں اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے, اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے, گلی چاہیے فلاں چاہیے, وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں, شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے, ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے گی. ہاں جی. اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا, تو حضور نے فرمایا سعد میں جدوں پانی پیتا, حضور نے اپنے بارے فرمایا, حضور نے فرمایا وابتلت العروق, فرمایا سعد جدوں میں پانی پیتا نا, اے امت واسطے سبق سی, تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پی. حضور نے فرما دیتا, ہاں جی. اور وثبت الاجر, اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یعنی ادھر روزہ افطار ہویا, ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا. اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو, حاجی صاحب کیا سی, میں نام ویسے لے لیا, واقعہ تو بہت بڑا ہے. ہاں جی. حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان. اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی. تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے, ہے حدیث پاک. ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا. کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب کا پیکج آ گیا لہذا رمضان بھی آ جائے گا, اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا. یہ دونوں لوز و لازم ہے. کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا, بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی تے چینی بھی سستی ہو گئی, تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے, یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا. ہوں دسو فیصلہ کس دے حق وچ ہونا ہے؟ اتنے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہوگا. میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے. دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے, 1 رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے, آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے. ہاں بالکل, اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ. جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن حافظاں, وہ بھی ختم ہو گئے. جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو, ہاں ہاں, او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظاں نوں؟ 20 نمبر ملے, وہ بھی مک گئے. ہن تے کہندے نے بھائی دینی مدارس بند کر دیو. رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے, بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے. ایسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے. اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا انہاں وچ اسی جدوں میں کہو منڈے چک دیو پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ. یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے, اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے. اور جنہ جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے, وہ کہتے ہیں جی انجے گل ہے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جاتے. لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا, توجہ, واہ امام احمد رضا, اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین. پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیپیں رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا. لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڈی. آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے. قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیے جائیں. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا. فرمایا دفن کرنے کی باری کیوں آئے؟ مسلمان اتنے تھوڑے مسلمان ہیں, کتنے قرآن بوسیدہ ہونے انہیں.
आला हज़रत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिदा कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मोहल्लों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए, कोई महकमा नहीं कुरान पाक की जितने हिफाजत के फ्लैक्सां ते जितने जनाब इश्तिहारात ते जितनी अखबारात गुंबद खजरा दे फोटो काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटदा है जिथे सारा दिन जुतियां लैके लोग उत्थे गुंबद खजरा भी होंदा है, अल्लाह का घर भी होंदा है, कुरान ते रोज़ाना लिखा होंदा है। हाँ जी, हर अखबार च कुरान लिखा होंदा है, सारे अखबार रद्दी च लोग बेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमज़ान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान इहो जिहा महकमा बनया जिहड़ा मुकद्दस औरात चुकण दा महकमा होवे, कूड़ा चुकण दा महकमा ते है। मैं जिस इलाके च गया जिस शहर च गया खंभियां नाल मुकद्दस औराक विच टंगे हुए उन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई वो सारे गिर के तो कोई सड़कों च गए कोई नालियों में गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हज़रत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हां नूं देंदे सन, हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे ख़त्म शरीफ होवे 10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 दिता है जी हाफिज़ साहब नूं। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपना नाम आया माल दे, बंदे अपना नाम आया माल दे, अपने आप नूं बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमज़ान शरीफ आ रहा तो कुरान सुनो भी सही तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून आ रहा तो तुसी रखना है रोज़ा, रोज़ा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, जाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोज़ा नहीं रखना, नहीं ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोज़ा लग्या भाई लगना सी चलिया गर्मी च है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोज़ा भी रखे होया। हाँ इस वास्ते रोज़े नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरता वैसे कोई नहीं रोज़े ना। मेरी दादी सी 9 उन्हें कम अज़ कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोज़े रखे से। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल ख़त्म हो गया चारपाई ते, रोज़ा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैंने नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, तो मरे वो कहते वो मैं सानू कहते होंगे सन पुत्रो रोज़े ना भी कभी कोई बंदा मरिया। तो हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी है। जून के रोज़े रखने एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने, कम अज़ कम जेडे कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज़ कम रोज़ाना हर नमाज दे नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जब आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फ़र्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर ये 4 रकत नमाज फ़र्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम हो 4 रकत नमाज फ़र्ज असर जी मेरी जिंदगी की पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। फिर मगरिब की 3 रकत नमाज फ़र्ज मेरी जिंदगी की जी पहली मगरिब कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। इशा की फिर 4 रकत नमाज फ़र्ज इशा मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई। 3 रकात नमाज वितर जी मेरी जिंदगी के पहले कज़ा हुए मुँह किबले शरीफ की अल्लाह अकबर। दूसरे दिन फिर पहली जिंदगी पहली वो पहली वाली तो ख़त्म हो गई ना पहली, और दूसरे नंबर वाली पहली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर 100वें वाली, फिर 1000वें वाली, ये सारियाँ पहलियाँ करके कज़ा शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं जेड़ा बंदा एक काम करदे दुनिया तो चला गया ना उहदियां जिहड़ियां नमाज़ां रह गई ना अल्लाह उहदे कोलों फिर नहीं पुछेगा। वो कहेगा या अल्लाह मैं तो शुरू कर दी सी ना, मैं तो कज़ावां शुरू कर दी है, तू मैंने मोहलत जी नहीं दी, मोहलत देंदा तो मैं कज़ा कर देनी सी। हाँ जी, मैं युद्रिकुल मौत फ़क़त वक़ अजरु अल्लाह। आला हज़रत ने कुरान की इस आयत तो इस्तिदलाल किया,
فرمایا جڑا آدمی ہجرت کر کے چل پوے تے رستے چ انہوں موت آ جائے تے اللہ انہوں پھر پورا اجر دے گا ہجرت دا. تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑا کام شروع کر دے وے پورا نہ کر سکے تے اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے. جو کام شروع کرو اور لو جی ایک پیکج کر میں نہ بھی تو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا اپنی فرماتے زندگیاں ہیں. دیا نمازاں قضا کرنی شروع کرو, کچھ بھی نہیں ہونا, بس تسی کرتے رہنا ہے, مالک کے قبول کر لو. جے اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تے مالک جانے کام جانا, وہ تے غفور الرحیم ہے. تے دوسرا یہ کہ بھائی بیڑے کام چھڑ دو. کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا رمضان وچ فلماں نہیں ویکھے گا؟ ہاں رمضان وچ جدوں فلماں چھٹ گئیاں تو پھر آئندہ بھی چھٹ جان گے. کیڑا بندہ ہے جڑا ڈرامے ویکھنا چھڑ دے گا؟ وہ بھی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے, میں تہاڈے کو نہ حلف لینا ہے نہ اپنے اللہ کو میں دعا منگدا یا اللہ انہاں نوں توفیق دے. کیڑا بندہ ہے جڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا؟ وہ بھی ہاں. کیڑا بندہ ہے جڑا سورہ ملک یاد کرے گا؟ کیڑا بندہ ہے جڑا کم از کم ریاض الصالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا؟ ایک حدیث دی کتاب ریاض الصالحین یہ اپنے گھر ترجمے والی رکھو. ہاں یہ اپنے بدلو. تسا میں بھی پیکج دینا ہے نا, آخر انہوں بھی پیکج دیتا ہے, انہیں پرچی واسطے دیتا ہے, میں رسول اللہ دے دین واسطے. ہاں توجہ توجہ توجہ. تے ہر جگہ قرآن دی گل کرو. انہاں قرآن نو نصاب وچوں کڈیا تسی ہر جگہ گل کرو. انہاں ممتاز قادریہ پھٹے لایا, یہ بھی پیکج ہے. جتھے بیٹھو نہ کہ ممتاز قادری زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان کا مطلب کیا. جتھے بیٹھو حضور دا ذکر چھیڑو. کہنا یار او میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور صحابہ کہندے ایویں پتہ لگدا سی جویں ہنے سورج چڑھیا. کمال والی بات ہے جناب. او جی کمال ہو گئی جی, حضور جس گلی چوں گزر جاندے سن خوشبو آندی جی, کمال ہو گئی جناب. جنہاں حضور نال ایک واری مسافہ لیا وہ کئی صدیاں بعد بھی انہاں کول خوشبو آندی رہی جناب. اور کمال ہے جی جنہاں حضور دا پیشاب مبارک پی لیا انہاں دے خاندان ڈھڈ وچ درد ہی کسی نوں نہیں پیا جناب. اس طرح دی گل کرو تے تاں حضور دے دین دی گل ہونی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے. اور رمضان شریف اج ہوئے یا کل ہوئے تکڑے ہو کے چنگی کمر کس لینی. میں تراویاں بھی پڑھنیاں, قرآن بھی پڑھنا رہے گا یوں ہی ان کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دوستوں بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے, ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. دوستو آپ نے بیان سماعت فرمایا, بہت ہی خوبصورت بیان تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ نے بیان سماعت فرمایا, بہت ہی خوبصورت اور اچھا بیان تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکیں. دوستو ہم آپ کے لیے لائیں گے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے اچھے اچھے بیان, پلیز ضرور سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دوستو بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے 5 ستون ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. تو ان 5 پر ہے اسلام کی بلڈنگ. جس نے نماز چھوڑ دیا, روزہ چھوڑ دیا, زکوٰۃ چھوڑ دی اور حج بھی چھوڑ دی تو اس نے اسلام کی بنیاد, اسلام کی بلڈنگ گرا دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز بھی باجماعت پڑھیں. کلمہ تو سارے مسلمانوں نے پڑھا ہوا ہے, تو نماز بھی باجماعت پڑھیں اور 5 وقتی نماز پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں. جو ماشاءاللہ روزے ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام روزے رکھیں ماہ رمضان المبارک کے. اور زکوٰۃ بھی جن لوگوں پر ہے واجب تو وہ بھی دیں, زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. اور اگر حج کی توفیق ہے تو حج بھی کریں. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزے رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں, کیونکہ رحمتوں, برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. تو قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنی چاہیے
اور نماز بھی پڑھنی چاہیے باجماعت، اور نماز تراویح بھی باجماعت نماز تراویح بھی پڑھیں اور ساری تراویحیں پڑھیں، یہ نہیں کہ 2 4 5 6 پڑھ کر بس کر دی، نہیں، ساری نمازیں تراویحیں بھی پڑھیں اور قرآن پاک شریف کا بھی ختم کریں، کم از کم ایک کرے، اور باقی جتنا پڑھ سکے وہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اور اگر آپ کم سے کم ایک بار تو ماہ رمضان المبارک میں ختم قرآن پاک کریں، اور باقی اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ کئی غریب ہوتے ہیں تو ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ افطاری کے لیے سامان کریں یا سحری کریں، تو ان کے بھی مدد کرنی چاہیے، اور خود بھی روزے رکھنے چاہیے، اور غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور صدقات و خیرات بھی کرنے چاہیے، زکوٰۃ بھی دیں، تاکہ جو غریب ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے جوتی کپڑا بھی لے سکیں، اور باقی ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پورا ہو سکیں دوستو۔ تو ان باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بھی بخشش کروائے، اپنے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نمازی بھی بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور باقی نیک کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے بیان سماعت فرمایا، اگر آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھے گا، خدا حافظ۔